قربانی کی آمد ہے، اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احکام قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ میرا نام ہے عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئلہ و نواز شریف۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحجہ سے 12ویں ذوالحجہ تک تقرب الہی اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورہ کوثر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قرآن کی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شاعر اسلام سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بجائے فلاحی امور مثلا محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے، یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی شاعر اسلام سے ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں ہی ہو سکتی ہے غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے قبول کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے، اس عرصہ میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ مشکات، ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گی۔ قربانی کی آمد ہے، اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احکام قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ میرا نام ہے عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئلہ و نواز شریف۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحجہ سے 12ویں ذوالحجہ تک تقرب الہی اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورہ کوثر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قرآن کی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شاعر اسلام سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں
بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بجائے فلاحی امور مثلا محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی شاعر اسلام سے ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں ہی ہو سکتی ہے غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ